السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مرحوم قائد سالار ملت نے اپنی زندگی میں ایجوکیشن کٹ کے تقسیم کا آغاز کیا تھا اور الحمدللہ 2005 سے کامیابی سے یہ ایجوکیشن کٹ اور آل ان ون مرحوم قائد کی شروع کردہ اسکیم کامیابی کے ساتھ آج بھی چل رہی ہے۔ آج اس سال مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے SSC کے 1544 طلباء اور طالبات میں آل ان ون گائیڈ دیا جا رہا ہے، اور جس میں معافی چاہتا ہوں جس میں اس سال دسمبر میں 8000 طلباء اور طالبات کو یہ آل ان ون گائیڈ دیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کے 1540 طلباء اور طالبات کو، جس میں قریب 90 اردو میڈیم کے سکول ہیں، اور ماباقی 6450 تلنگانہ کے دیگر اضلاع میں یہ تمام آل ان ون گائیڈ کو وہاں کر اسکول میں تقسیم کیا جائے گا۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین اپنے ہر پارٹی کے پروگرام میں تعلیم پر زیادہ توجہ دیتی ہے، اور تاکہ ہم تعلیم کے ذریعے بھارت کی سیاست میں، بھارت کی سماجی زندگی میں اور معاشی زندگی میں ہم اپنا ایک مقام کو حاصل کر سکیں گے۔ کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جس نے تعلیم کے میدان میں اتنی خدمت ابھی انجام دے رہی ہے، وہ صرف مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج 6 دسمبر ہے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ 6 دسمبر 1992 کو کیا ہوا تھا۔ سپریم کورٹ کو وعدہ کر کے کہ وہاں پر بابری مسجد کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، تمام سنگھ پریوار کے لوگ جمع ہوئے، لال کرشن اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، اوما بھارتی، جتنے لوگ تھے ان تمام لوگ سپریم کورٹ کو وعدہ کیے تھے کہ مسجد کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بابری مسجد کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ کو انہوں نے لکھ کر دیا تھا، اور بابری مسجد کو دنیا کی آنکھوں کے سامنے پولیس کی موجودگی میں مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ جس جگہ پر مسلمانوں نے نمازیں ادا کی، اور خود سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے فیصلے میں کہا کہ 22 اور 23 دسمبر 1949 کو بغیر کوئی قانونی چارہ گوئی کے مسجد میں گھس کر وہاں پر مسجد کی بے حرمتی کی گئی، وہاں پر مورتیاں رکھی گئیں، اور پھر سپریم کورٹ نے اپنے ہی فیصلے میں صفحے نمبر 913 اور 914 میں لکھا کہ مسجد کی شہادت، جس کو انگریزی میں کہا کہ ایگریگریس، انہوں نے لفظ کا استعمال کیا اور کہا کہ یہ وائلیشن آف رول آف لا تھا۔ آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرمنل کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، بابری مسجد کے شہادت کے جتنے ملزمین جن پر الزام لگایا گیا تھا، کورٹ نے کہہ دیا کہ وہ تمام کو بری کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ پھر 6 دسمبر 1992 کو پھر کس نے مسجد کو شہید کیا تھا؟ اور یہ موڈی کی حکومت، بی جے پی حکومت نے اس ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کی۔ عجیب ماحول ہے، انصاف کی بات کرتے ہیں، اور ایک موب وہاں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو کر مسجد کو شہید کر دیے، اور کورٹ یہ فیصلہ دیتا ہے کہ ہم کسی کو بھی مجرم نہیں قرار دے سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں وزیر اعظم ملک کے کہا
کہ 500 سال کے زخم اب ہمارے بھرے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ نہ کوئی مندر کو توڑ کر وہاں پر مسجد بنائی گئی، تو پھر کس بنیاد پر وزیر اعظم اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ آخر وہ کون سے زخم کی بات کر رہے ہیں؟ زخم تو وہ ہے کہ 6 دسمبر 92 کو مسجد کو شہید نہیں کیا گیا، بلکہ بھارت کے سمویدھان کو کمزور کیا گیا، آئین کو، رول آف لا کو کمزور کیا گیا، اس کو زخم دیا گیا، اور آج وزیر اعظم اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تکلیف اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ کے ایک جج جو اس بینچ پر بیٹھ کر ججمنٹ لکھے، ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جو مندر کو توڑ کر مسجد بنائی گئی وہ خود غلط تھا۔ ارے آپ جب جج تھے، آپ نے فیصلہ لکھا، جب آپ کو خیال نہیں آیا، آپ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، اور مسجد اور مندر کے درمیان میں جو کتنا ایک زیادہ لمبا عرصہ تھا، مگر ریٹائرمنٹ کے بعد جج صاحب جج نہیں رہے تو ان کی زبان آزاد ہو گئی۔ مگر جب آپ کے ہاتھ میں قلم تھا تو آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے لکھا کہ مندر کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ججمنٹ جب آئے تھے، جب یہ ججمنٹ آیا، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا گیا۔ میں آج بھی یہ سوال اٹھا رہا ہوں، اگر 6 دسمبر 1992 کو اگر مسجد شہید نہیں ہوتی تو سپریم کورٹ کے ججز کیا فیصلہ دیتے؟ کیا فیصلہ دیتے آپ نے آستھا کی بنیاد پر فیصلہ دیا، اور پھر جو مسجد 400 سال سے ٹھہری ہوئی تھی اس کو آپ نے اپنے کورٹ کے ججمنٹ میں کہا ہے اٹ از این وائلیشن آف رول آف لا، اور جج صاحب بعد میں انٹرویو میں یہ بات کہتے ہیں۔ بہرحال ان کا چہرہ سامنے آ گیا دنیا کے سامنے، مگر اس بات کو ہم کو سمجھنا اور یاد رکھنا ہے کہ 6 دسمبر ایک یوم سیاہ ہے۔ 6 دسمبر ہمارے ملک کے لیے ایک سیاہ دن ہے، جس طرح گاندھی کو جس دن مارا گیا تھا وہ یوم سیاہ ہے۔ جس دن 6 دسمبر 92 کو مسجد کو شہید کیا گیا وہ ایک کالا دن تھا۔ جس دن اندرا گاندھی کے قتل کے بعد دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا خون کی ہولی کھیلی گئی تو ملک کے لیے کالا دن تھا۔ جس وقت 2002 میں گجرات اور احمد آباد میں فسادات ہوئے وہ ایک یوم سیاہ تھا۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، نہ بھولنا چاہیے۔ یاد رکھیے، اگر قانون کی بالادستی رہے گی، رول آف لا رہے گا، تو جمہوریت مضبوط ہوگی، انصاف مضبوط ہوگا۔ اور اگر انصاف کرنے والے ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح کی بات لکھتے ہیں، انٹرویو میں بولتے ہیں، تو خود وہ اپنا تماشا کر رہے ہیں اور اپنے چہرے کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج وقت یہ ہے کہ ہم کو متحدہ طور پر اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا ہے، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا تھا جو آستھا کی بنیاد پر تھا، آج آپ دیکھتے ہیں کہ 1991 پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہونے کے باوجود بھی کئی مساجد کے اوپر کیسز پڑ جاتے ہیں، اور اسی بابری مسجد کے کیس میں اس ججز نے لکھا تھا کہ پلیسز آف ورشپ ایکٹ کا تعلق بیسک سٹرکچر سے ہے۔ سپریم کورٹ ایک بات بولتا ہے اور لوور کورٹ اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ بہرحال ہم کو جتنی اللہ نے ہم تمام کو صلاحیت دی ہے، ہم آئین کو مضبوط رکھیں، قانون کی بالادستی کو برقرار رکھیں یا رول آف لا کو برقرار رکھیں، اور ایسی طاقتوں کو پہچانیں جو ملک کے آئین کو، انصاف کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ملک تمام مذہب کے ماننے والوں کا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہ ملک ایک مذہب کا ہے تو پھر یاد رکھیے ہم ان عظیم
آزادی کے مجاہدین کی قربانی کو رائگاں جانے دیں گے، کیونکہ اس وقت ہندو مسلمانوں نے مل کر، سکھوں نے، عیسائیوں نے مل کر انگریزوں سے اس ملک کو آزاد کروایا تھا، اور ہمارے بزرگوں نے یہ خواب دیکھا تھا، اور اسی لیے اس طرح کا آئین بنایا، کانسٹیٹیوشن بنایا 1950 میں، جو ہم نے آئین اپنے آپ کو دیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیا جو اس کا پریامبل ہے، اس کا جو کہتا، اس میں یہ بات لکھی گئی کہ لبرٹی، ایکوالٹی، جسٹس، فٹرنٹی، یہ چار چیزیں جب آپ بات کرتے ہیں تو کسی ایک مذہب کی تائید میں بات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں جس پر آپ کو ہم کو غور کرنا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں ان تمام طلباء اور طالبات کو جو حیدرآباد کے 1540 طلباء اور طالبات جن کو آج آل ان ون گائیڈ مل رہا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی وہ اپنی تعلیم کو 10th اور 10ویں جماعت کی مکمل یا کامیاب ہونے کے بعد بھی جاری رکھیں گے، وہ اپنے خوابوں کو پورا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ خاص طور سے ہماری بیٹیاں مسلمانوں کے نام کو روشن کریں گی، ملک کے نام کو روشن کریں گی، اور ہم ان کے ماں باپ سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ خاص طور سے اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے، ان کو قابل بنائیے، ان کے خوابوں کو پورا کریے، ان کو طاقتور بنائیے، اور یہ بھارت، ہمارا یہ وطن عزیز اس وقت طاقتور ہو سکتا ہے جب ملک کی 50% آبادی جو ہماری خواتین ہے وہ تعلیم یافتہ ہو۔ اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ مسلم خواتین میں تعلیم کا فقدان ہے، ہماری بچیوں میں لٹریسی زیادہ ہے، لٹریسی ریٹ بہت کم ہے، اس لیے بچیوں کو پڑھانا، ان کو کامیاب کرنا، ان کو طاقتور اگر ہم بنانا چاہتے ہیں تو ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ وہ ناانصافی کو ختم کر سکیں، اور ہر گھر میں ہماری بیٹی اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ گھر علم کے نور سے منور ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔